انداز عمرو بظاہر یوں لگ رہا تھا کہ جیسے پاکستان اور بھارت کے درمیان چھڑی جنگ تھم گئی ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ جنگ تھمی نہیں ہے، جنگ نے شکل بدل لی ہے۔ اب بات ایٹمی ہتھیاروں تک آ گئی ہے۔ اب دیگر ممالک بھی اس جنگ کا حصہ بن گئے ہیں۔ چین نے براہ راست بھارت پر ایک بہت بڑا حملہ کر دیا ہے۔ ایران کی طرف سے بھی اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ یعنی جو کچھ اس خطے میں اس جنگ کے بعد، چند گھنٹوں کی جنگ کے بعد جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ہر طرف سے محفوظ تر، مضبوط سے مضبوط تر، مستحکم سے مستحکم تر ہوتا جا رہا ہے، اور بھارت کو ہر طرف سے خطرات نے گھیر لیا ہوا ہے۔ نظر آ رہا ہے کہ بھارتی نقشے میں تبدیلی آنے جا رہی ہے۔ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان آئندہ کچھ سالوں میں معاشی ترقی کی بڑی منازل طے کرے گا۔ کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، میں اس پر بات کروں گا۔ ساتھ ساتھ آج ڈی جی ایم اوز، پاکستان اور بھارت کے جو ڈی جی ایم اوز ہیں، ان کے درمیان رابطہ ہوا۔ یہ تیسرا رابطہ ہے جنگ بندی کے بعد، اور اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آذربائیجان کے صدر کو فون کیا۔ ادھر چین میں پاکستان کے سفیر اور وہاں کے نائب وزیر خارجہ میں ملاقات ہوئی ہے، اور بھی بڑے بڑے عالمی فورمز پر پاکستان کے حق میں بڑے بڑے فیصلے سامنے آ رہے ہیں۔ تو ذرا دل تھام کے بیٹھیے گا، مسلسل میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ایک کے بعد ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے خطے کے حوالے سے، اور وہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹس پاکستان کے حق میں ہیں۔ ساری کی ساری ڈیولپمنٹس پاکستان کی سرحدیں، جو پاکستان نے پاکستان پر حملہ آور تھا، تو وہاں پر تو ہم نے اپنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جوابی وار کر کے اپنا لوہا منوا کے اس سرحد کو محفوظ کر لیا۔ اب اس طرف بھارت نہیں دیکھ رہا، وہ اپنے ہی ملک میں کبھی مودی ادھر جا رہا ہے، کبھی راجناتھ سنگھ ادھر جا رہا ہے، تو وہ سرحد ہماری محفوظ سمجھی جا رہی ہے، دنیا میں سب سے محفوظ سرحد۔ ایران کے ساتھ ہمارے معاملات ہمیشہ برادرانہ رہے ہیں۔ اب ایران کے ساتھ جو نئی تبدیلی آ رہی ہے، تعلقات مزید مستحکم بھی ہوں گے، اور معاشی حوالے سے زیادہ بہتری بھی اس طرف سے آئے گی۔ ایک سرحد جہاں سے انڈیا پراکسی لڑ رہا ہے، وہ افغانستان کی خیبر پختونخوا اور بلوچستان والی سائڈ سے۔ تو اب وہاں سے بھی بہت جلد بڑی خبریں ملیں گی، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے لیے سطحی خیرہ، پاکستان کو توڑنے کا خواب دیکھنے والا جو بھارت ہے، اب اس کو اپنے لالے پڑ گئے۔ تو جو بڑا حملہ بھارت پر ہوا، جس کے بعد بھارت نے کھسیانی بلی کھمبا نوچے، پاکستان سے کٹ کھانے کے بعد، اب وہ پاکستان پر ایک ایٹمی طرح کی پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس پر میں بعد میں آؤں گا۔ پہلے جو میں نے کہا نا کہ انڈیا کا نقشہ تبدیل ہو سکتا ہے، ایک ٹیسٹر تھا یہ بظاہر یہ جنگ ہتھیاروں کا، کہ کون سا ہتھیار زیادہ تگڑا ہے، چینی ہتھیار، فرانسیسی ہتھیار، روسی ہتھیار۔ تو چینی ہتھیار جو ہیں پاکستان کے جو جوانوں نے استعمال کیا، تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ چین کا ہتھیار زیادہ، جو اسلحہ ہے، چین کے جہاز جو ہیں، چین کا جو سسٹم ہے، چاہے سائبر سسٹم ہے جو ہمارا اور چین کا، جو ظاہر یہ تو ہمارا اتحاد تھا نا، کولیبریشن تھا، اس میں ثابت ہو گیا کہ بھائی یہ دونوں ممالک اگر مل کے لڑیں گے کسی کے خلاف، تو وہ ملک چند گھنٹے اس کی دفاعی صلاحیت نہیں ٹک سکتی پاکستان اور چین کے سامنے۔ پھر اس میں ترکیے کا کمال بھی ہے، اس میں ہمارے آذربائیجانی جو ہے وہ قوم کا کمال بھی ہے، تو سب کا ہے۔ تو جناب چین نے اس ساری صورتحال میں خاموش بیانات کیے تک، کیونکہ چین والے کم بولتے ہیں، وہ عمل پر یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے عمل تو کر کے دکھایا ہمارے ساتھ مل کے، لیکن اس طرح گفتگو نہیں تھی۔ اتنا ضرور تھا کہ جی پاکستان کے ساتھ ہم ہر قدم پر، ہر برے وقت میں پاکستان کے ساتھ ہوں گے، ہماری پرانی دوستی ہے۔ لیکن ایک جو چیز اچانک ہوئی ہے، وہ یہ ہے، اب چین جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ اب چین نے وہ جو 7 ریاستیں، سسٹر ریاستیں کہی جاتی ہیں، ان میں سے ایک ریاست اروناچل پردیش، جو بھارت کے قبضے میں ہے، اس پر چین نے پھر اپنا دعویٰ کر دیا، اور صرف دعویٰ نہیں کیا، نام بدل لیا ہے۔ جی بھارتی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی انہوں نے اروناچل پردیش کا نام بدل کر زنگ نان رکھ دیا ہے، اور چینی وزارت خارجہ کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ
زنگنان تاریخی، جغرافیائی اور انتظامی اعتبار سے چین کا حصہ ہے۔ ان مقامات کو چینی نام دینا ہمارے اندرونی معاملات میں شامل ہے، اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ اقدام چین کے خود مختار انتظامی دائرہ اختیار کے تحت کیا گیا ہے۔ ایسا کرنے کا مقصد خطے میں تاریخی اور ثقافتی شناخت کو اجاگر کرنا ہے۔ اچھا جی، اب یہ بھارت جو ہے اس کو اپنا حصہ قرار دیتا ہے، اور ظاہر ہے بھارت کی اس وقت اس میں قبضے میں بھی ہے، اور چین اس کو جنوبی تبت کا حصہ قرار دے رہا ہے، اور جنوبی تبت جو ہے اس پر ظاہر ہے وہ چین کے اس میں ہے، انتظام کے نیچے ہے، اور وہاں پر علیحدگی کی تحریک بھی چل رہی ہے، اور اس کو ظاہر ختم کر دیا گیا ہے، اور دلائی لاما اور ایک وہ بڑا پرانا سلسلہ ایک تاریخ ہے اس کی۔ اب یہ 7 ریاستیں سسٹر اسٹیٹس کہی جاتی ہیں۔ آسام ہے، تریپور پور ہے، ناگالینڈ ہے، اروناچل پردیش ہے، سکیم ہے، اور میزورام، منی پور۔ یہ وہ ریاستیں ہیں جہاں پر انڈیا کا قبضہ ہے، اور ان میں زیادہ تر ریاستوں میں جو ہے وہ اچھا خاصا انڈیا کو ٹف ٹائم بھی ملتا ہے۔ تو چین جو ہے وہ یہیں پڑوس میں ادھر بنگلہ دیش والی سائڈ پر اپنا ایئر بیس بھی بنا رہا ہے۔ تو کچھ دن پہلے میں دیکھ رہا تھا جو انڈین میڈیا ہے، اور خاص طور پر پالکی شرما نے اس پر ایک ڈیٹیل ولاگ کیا تھا کہ جی یہ بھارت کو جو ہے نا اپنا بھارتی سرحد میں تبدیلی کرنے کے لیے یا بھارت پر حملہ کرنے کے لیے، اور یہ سارا جو ہے وہاں پر چین کر رہا ہے۔ تو یہ اب چین کھل کر سامنے آ گیا ہے جنگ میں اور اس سارے معاملے میں۔ اچھا، اب وہ جو ایٹمی حملہ پاکستان پر کیا ہے انڈیا نے، اس سے پہلے ذرا ایک اور جھٹکا دے دیتے ہیں انڈیا کو، اور وہ ہے ایران کے حوالے سے۔ ایران پر پابندیوں کی وجہ سے ہم اپنے پڑوسی ملک سے تجارت بھی نہیں کر سکتے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ صدر آصف علی زرداری نے اپنے 2013 کی جو حکومت تھی اس میں جاتے جاتے 2 بڑے کام کیے تھے، 2 بڑے کام۔ ایک سی پیک کا انہوں نے بنیاد رکھی، اور گوادر جو ہے اس پر چین کے ساتھ معاہدہ کر لیا، گوادر پورٹ۔ اس سے پہلے پرویز مشرف نے دے دیا تھا ہانگ کانگ کو، تو وہ اپنا اس پر معاہدہ ہوا، اور اس میں پائپ لائن کا ایک اور معاہدہ ہوا ایران کے ساتھ، گیس پائپ لائن، پاک ایران گیس پائپ لائن۔ اس میں انڈیا بھی تھوڑے وقت کے لیے شامل ہوا تھا، لیکن انڈیا نے دوڑ لگا دی تھی۔ وہ شامل شاید اس لیے ہوا کہ جی وہ پاکستان کا خرچہ ورچہ ہو، ہم پھر نکل جائیں گے اور پاکستان کو نقصان ہو۔ بہرحال وہ حکومت ختم ہو گئی، پھر میاں نواز شریف صاحب کی 2013 کی حکومت آئی تو اس پر کام نہیں ہوا، آگے نہیں بڑھا، کیونکہ پابندیاں تھیں، امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جو صدر ٹرمپ نے یہ جو انہوں نے دورہ کیا تھا سعودی عرب کا، قطر کا اور کویت وغیرہ، وہ گئے ہوئے تھے، تو اس میں انہوں نے ایک اعلان کیا تھا کہ ہم ایران پر سے بھی پابندیاں ہٹا سکتے ہیں اگر ایران جو دہشت گردی کو سپورٹ کرنا بند کر دے۔ اب تہران سے خبر آ رہی ہے کہ ایران نے اعلان کیا ہے کہ اگر امریکہ تمام اقتصادی پابندیاں ختم کر دے تو تہران نہ صرف جوہری ہتھیار بنانے کا ارادہ ترک کر لے گا، بلکہ اپنا ایٹمی پروگرام ہمیشہ کے لیے روکنے پر بھی آمادہ ہے۔ یہ بیان ایرانی سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنائے کے اعلیٰ مشیر علی شمخانی نے دیا ہے، اور انہوں نے انٹرویو دیا ہے NBC کو، امریکی میڈیا کو، اور انہوں نے کہا کہ ایران بین الاقوامی معائنہ کاروں کو اجازت دے گا کہ وہ یورینیم کی افزودگی کے عمل کی نگرانی کریں، بشرطے کہ تمام امریکی اقتصادی پابندیاں فوری اور مکمل طور پر اٹھا لی جائیں۔ یعنی برف پگھل رہی ہے، ٹرمپ کا اعلان، اور ادھر سے ایران کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جی، سو بسم اللہ آئیں دیکھیں، ہمارا اسلحہ بنانے کا، ایٹم بم بنانے کا اگر کوئی پروگرام ہے تو ہم واپس لے لیتے ہیں، آپ پابندیاں ہٹائیں۔ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار بنانے کے حق میں نہیں رہا، یہ کہہ رہے ہو ترجمان، اور صرف شہری مقاصد کے لیے کم سطح کی یورینیم افزودگی پر قائل ہے۔ اب یہ جب اپنا ٹرمپ نے اس خطے میں ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اور انہوں نے ظاہر اس میں ایک ان کا کوشش یہ ہے کہ کسی طرح اسرائیل کو بھی ذرا تھوڑا سا ایز آؤٹ کرے نا، اسرائیل کب تک جنگ میں رہ سکتا ہے، ظاہر ہے خطے میں امن ہوگا، اور ہمارے لیے خاص طور پر پاکستان کے لیے، کیونکہ ہم مطلب ایک ہماری سرحد کے اوپر پائپ لائن آئی ہوئی ہے، اور ہم جہازوں کے جہاز باہر سے منگواتے ہیں، LPG کے اور گیسز کے مہنگے داموں منگواتے ہیں۔ ویسے ہمت کر لیتے میاں نواز شریف صاحب، جب صدر زرداری صاحب پاک ایران گیس پائپ لائن کا منصوبہ دے گئے تھے، کنٹینیو کرتے، کیا کر لیتا امریکہ؟ ایٹمی دھماکے بھی تو کیے تھے نا
اپنا میاں نواز شریف صاحب نے. لیکن بہرحال پھر بیچ میں مشرف بھی تو آ گیا نا, مشرف بہت کمزور کر گیا تھا پاکستان کو. خیر, تو یہ جو اب ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا, ایک گیٹ وے ہے یہ, ہم یہاں سے ٹرین کے ذریعے یورپ تک جا سکتے ہیں, ہم یورپ کے ساتھ براہ راست یہاں سے تجارت بھی کر سکتے ہیں. ایک اور گیٹ وے ہمارا افغانستان کا سینٹرل ایشیا کے ساتھ. اب وہ گیٹ وے جو ہے اس کو بھی ظاہر ہے وہاں پر بھی امن چاہیے, اور اس کو اس وقت, پہلے تو جو بھی حالات تھے لیکن وہاں پر اس وقت انڈیا پاکستان کو ڈسٹرب کر رہا ہے. تو جیسے میں مطلب پاکستان کی جو سرحد ہے, انڈیا کو تو ہم نے ناکوں چنے چبا دیے نا, ٹوٹے چبا دیے. اب فی الحال تو دنیا محسوس کر رہی ہے کہ بھئی یہ جو پاکستان کی انڈیا کے ساتھ سرحد ہے وہ ہو گئی محفوظ. ایران کے ساتھ اگر معاملات طے ہو جاتے ہیں, ایران سے پابندیاں ہٹ جاتی ہیں, تو وہاں پر ہمیں کوئی خاص پرابلم نہیں ہے. لیکن ایران کے ساتھ تجارت شروع ہو جاتی ہے, اور ہم ایران سے توانائی کے معاملے میں, ہم پیٹرول اگر وہاں سے لے لیں, آپ دیکھیں نا اسمگلنگ کے کتنے چرچے ہوتے ہیں کہ بلوچستان میں پیٹرول سستا ہے, بلوچستان کی حدود سے نکلے تو مہنگا ملتا ہے, جو کیونکہ وہ اسمگلنگ شدہ پیٹرول آتا ہے. اگر ہم ایران سے پیٹرول کی لائنیں بچھا دیں تو ہمیں پتہ نہیں کتنا خرچہ ہمارا بچ جائے گا. یہ جو ہمارا امپورٹ بل ہے, ہمیں جو ہمارے جو ڈالر کا ہمارے اوپر بوجھ ہے وہ مور دین 70% کم ہو جائے گا. ہم پھر ایران سے لے لیتے رہیں گے تیل, اور ہم ایران کو جو ہمارے پاس ہے وہ کچھ دیتے رہیں گے, بارٹر بھی ہم کر سکتے ہیں ایران کے ساتھ. تو اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے, اگر ایران پر سے پابندیاں ہٹ جاتی ہیں, تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آئندہ چند سال کے اندر اندر, کوئی بڑی گیم نہیں ہے, چند سال کے اندر اندر پاکستان کی بھی قسمت بدلے گی, اور ایران کی بھی, اور اوورآل اس خطے کی بھی. اور پھر ایک, اگر انڈیا کے پاس پھر ایک موقع ہے, وہ جو بھارتی جنتا ہے اس کے پاس ایک موقع ہے کہ مودی سے جان چھڑائیں. مودی جیسے کٹر, انتہا پسند, جاہل, جنونی, وحشی درندے سے جان چھڑائیں وہ, تو پھر شاید انڈیا بھی دنیا میں رہنے کے قابل رہے. دیکھیں انڈیا کا ڈنکا بجتا تھا کہ انڈیا کی سفارتکاری اور یہ وہ سارا کچھ آئسولیٹ ہو گیا, تنہا ہو گیا انڈیا. اب چین ادھر سے وار کر رہا ہے, ہماری طرف دیکھنے کے قابل نہیں رہا, چین کا نام لینے کے قابل نہیں رہا, ترکی اور آذربائیجان کے خلاف بائیکاٹ. تو بہرحال یہ میں آپ کے ساتھ بات کر چکا تھا پہلے بھی. اب میں آتا ہوں جو پاکستان پر ایٹمی وار کرنے کی کوشش کی ہے انڈیا نے. وہاں کے جو رکشا منتری ہیں راج ناتھ سنگھ, وہ پہنچے ہوئے تھے سری نگر چھاونی میں. وہاں پر انہوں نے خطاب کیا, لمبا چوڑا بھاشن دیا, لیکن اس میں انہوں نے ایک بات کی کہ جی ہم نے تو پاکستان میں آتنکی ٹھکانیوں کو نشانہ بنایا, اور دنیا نے دیکھ لیا کہ ہمارا کوئی نشانہ جو ہے نا وہ خطا نہیں ہوتا, لیکن اور ہم نے پاکستان کے نیوکلیئر بلیک میل کی بھی پرواہ نہیں کی. وہ کہتے ہیں پاکستان نے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے, دھمکیاں دی ایٹمی حملے کی. تو سوال یہ ہے کہ کیا ایسی غیر ذمہ دار اور روگ قوم کے ہاتھ میں ایٹمی ہتھیار محفوظ ہیں؟ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار انٹرنیشنل ایٹمک انرجی ایجنسی IAEA جو ہے وہ اپنی نگرانی میں اس کو لینا چاہیے پاکستان کے. یہ پھر وہی راگ شروع ہو گیا. اس کے جواب میں IAEA نے کہا کہ جی پاکستان کے تمام ایٹمی سائٹس محفوظ ہیں. اور اچھا, یہ جواب جو ہے نا, یہ بیان جو ہے, یہ بیان ایک اور اس میں تناظر میں بھی ہے کہ انڈیا نے کہا تھا کہ ہم نے حملہ کر کے سرگودا کے جب پہاڑوں میں کوئی پاکستان کی کوئی ایٹمی سائٹ تھی تو وہاں پر حملہ کیا ہم نے, وہاں سے تابکاری اٹھ رہی ہے, لیک ہو گیا جی پاکستان کے جو ایٹمی ایسٹس ہیں لیک ہو گئے. مطلب مذاق ہے کوئی, یہیں لیک ہو جاتے ہیں. مطلب یہ اتنا ہی جھوٹ تھا بڑا جتنا کراچی پر حملے کا جھوٹ تھا, یہ اتنا ہی بڑا جھوٹ تھا جتنا لاہور میں پورٹ نکال لی تھی انڈیا نے. تو بہرحال وہ جناب انہوں نے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو محفوظ قرار دیتے ہوئے بھارت کو جھوٹا ڈکلیئر کر دیا. اور ڈان نیوز کے مطابق IAEA نے کہا کہ بھارت کے حملوں کے دوران پاکستان کے تمام ایٹمی تنصیبات جو ہے وہ محفوظ ہیں, پاکستان کی جوہری تنصیبات سے کوئی تابکاری خارج نہیں ہوئی. اور یہ بھی کہا گیا, واضح کیا گیا کہ بھارت کے میزائل حملوں کے دوران پاکستان کی میزائل تنصیبات مکمل محفوظ رہیں, اور پاکستان کی جوہری تنصیبات سے تابکاری خارج نہیں ہوئی. ابھی یہ جناب عالمی دنیا یہ کہہ رہی ہے, اور عالمی دنیا یہ بھی کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے بھارت کے 6 لڑاکے طیارہ مار گرائے, پاکستان نے S4 جو دفاعی سسٹم تھا اس کو تباہ برباد کر دیا, اور پاکستان نے گھر میں گھس کر بھارت کی پٹائی کی. تو اب جواب میں وہ
پہلے جی سنتاس معاہدہ ختم کر لیتے ہیں، حملے کر کے دیکھیں، تو اب وہ دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی پاکستان جو ہے نا وہ ایک روگ اسٹیٹ ہے، اور اس سے جو ہے نا آپ یہ ایٹمی لے لیں، اثاثے آپ لے لیں۔ اب اس طرح آ گیا۔ اچھا جی، پاکستان نے بھارت میں ایٹمی تنصیبات کی اپنا سیکورٹی کا جائزہ لینے کا مطالبہ کر دیا ہے، پاکستان نے کیا دنیا سے۔ دفتر خارجہ کے جواب میں دفتر خارجہ کے ترجمان نے بھارتی وزیر دفاع کی پاکستانی ایٹمی سوزی سے متعلق بیان کی شدید مذمت کی اور کہا کہ غیر ذمہ دارانہ بیانات، بھارتی عدم تحفظ، ناکام دفاعی حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان کی روایتی دفاعی صلاحیت بھارت کی جارحیت کو روکنے کے لیے کافی ہے، یعنی ہم ایٹم بم استعمال نہیں کریں گے، ہم ویسے ہی نا 2-4 چپیڑے مار کے گھر بھیج دیں گے، روندا ہو جائے گا، جا کے ٹرمپ نو ترلے کرے گا، پھر اپنے لوگوں کو جا کے دکھائے گا، وہ زخم چھپائے گا کہ جی نہیں ہم مار کے آئے، ہم مار کے آئے۔ وہ کہتے ہیں جی باہر نکل کر تم بھی یہی کہو گے۔ وہ پھینٹی کا ہے نا ایک بندے نے کسی سے بہت زیادہ، انہوں نے کہا جی میں تو سنا تھا کہ جی آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے، پہلوان کے پاس کوئی گیا تھا تو آپ کے پاس آتا ہے، آپ تو بڑی عزت افزائی کرتے، کہتے باہر جا کے تو بھی یہی کہے گا، اب تو یہ کہنے کے قابل نہیں نا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو بھارت ادھر یہی کہہ رہا ہے کہ جی میں پھینٹا لگا کر آیا ہوں، حالانکہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ نہیں۔ پاکستان نے حیران کن حد تک چند گھنٹوں میں بھارتی جو نظام تھا نا دفاعی، اس کو نیست و نابود کر دیا، اس قابل نہیں چھوڑا کہ بھارت مزید آدھا گھنٹہ بھی اس کو برقرار رکھ سکتا۔ اچھا جی، ترجمان نے کہا کہ بھارت کے شہر دہرادون میں 5 افراد کے قبضے میں ایٹمی مواد برآمد ہوا اور گزشتہ برس بھارت میں $100 ملین مالیت کی تابکاری کا مواد کیلیفورنیم برآمد ہوا، جبکہ 2021 میں بھارت میں تابکاری مواد کی چوری کے 3 واقعات رپورٹ ہوئے۔ وہ ہمیں کہتا ہے کہ جی ان کے ہاتھوں میں محفوظ نہیں ہے، وہ ریکارڈ بتا رہے ہیں ہمارے وزارت خارجہ۔ تابکار مواد کی چوری کے واقعات بھارت میں ایٹمی مواد کے کالے بازار کی نشاندہی کرتے ہیں، لہٰذا IAEA جو ہے وہ جا کر جائزہ لے کہ بھارت کا جو محفوظ ہے ایٹمی پروگرام یا وہ اسمگلروں کے ہاتھ لگ سکتا ہے۔ DGMOs کے درمیان آج رابطہ ہوا ہے، تیسرا رابطہ ہے سیز فائر کے بعد۔ 10 مئی کو سیز فائر ہوا تھا، اس کے بعد ایک اور رابطہ ہوا اور ایک رابطہ آج ہوا ہے، تیسرا رابطہ، اور اس میں سیز فائر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کی پوزیشن جہاں پر ہے وہیں رہے گا، کوئی فائرنگ نہیں، کوئی حملہ نہیں، کوئی جوابی حملہ نہیں ہوگا، تو ایک اچھی چیز ہے اور اس کو جاری رہنا چاہیے۔ تو اس میں کہا یہ گیا کہ جی دفتر خارجہ کے ترجمان جو ہیں وہ ساری صورتحال پر آج بریفنگ کریں گے، بریفنگ دیں گے جی۔ اچھا جی، اب یہ ساری صورتحال تو آپ کے سامنے میں نے رکھ دی نا۔ اب وزیر اعظم شہباز شریف نے آذربائیجان کے صدر الہام علیوف، ان دونوں کے درمیان رابطہ ہوا ہے، جس میں ظاہر ہے ہم سے زیادہ خوش ہیں بھائی آذری، مطلب ہم سے محبت اتنی ہے ان کو، سن تو رکھا تھا، نظر آ رہا ہے کہ وہاں جشن تھمنے کا نام نہیں لے رہا، وہ اب بھی خوش ہو رہے ہیں اور خوشی میں پھولے نہیں سما رہے تھے۔ آذری صدر جو ہیں ہمارے وزیر اعظم سے بات کرتے ہوئے، انہوں نے سارے صورتحال پر بات چیت کی اور انہوں نے کہا تھا کہ بھائی پاکستان گھبرانا نہیں، صحیح والا کہا تھا انہوں نے، عمران خان والا نہیں کہا تھا، گھبرانا نہیں، 1 کروڑ آذری آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، 1 کروڑ آذری فوج، یعنی پوری کی پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے خطے میں جو صورتحال ہے اس پر تبادلہ خیال کیا، وزیر اعظم نے شکریہ ادا کیا، اور جو آذربائیجان کے صدر ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی حالیہ شاندار کامیابی پر وزیر اعظم اور پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد دیتا ہوں، اور امن کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں کو انہوں نے سراہا۔ انہوں نے کہا کہ آذربائیجان پاکستان کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ مجھے اچھا اس میں کوئی $2 ارب کی سرمایہ کاری کی پیش رفت وغیرہ اس پر بھی بات چیت ہوئی ہے، میں بھی جنگی حالات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے کوئی ایک ملک بتائیں جس نے ساری صورتحال میں انڈیا کو فون کر کے مبارکباد دی، کوئی ایک ملک، چلیں آذربائیجان تو ہمارا دوست ہے، ترکی ہمارا دوست ہے، چین ہمارے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور چین اس کو اپنی جنگ سمجھ رہا تھا، کوئی ایک ملک کسی نے فون کر کے مبارکباد دی ہو کہ جناب مودی، سری لنکا نے کیا ہو یار فون، نیپال نے کیا ہو، بھوٹان نے کیا ہو، کسی نے کیا ہو کہ جناب مبارک ہو آپ کو، کیونکہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ مودی کو اچھی خاصی پھینٹی پڑی ہے۔ اگر ٹرمپ مودی کو بچانے نہ آتا تو حالات آج پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہوتے انڈیا کے۔ بہرحال اب نئی صورتحال ہے، خطے میں نئی تبدیلی آنے کے آثار نمایاں ہو گئے ہوئے ہیں، اور اس میں پاکستان مزید اسٹرانگ ہو رہا ہے اور بھارت کی سرحدیں تبدیل ہونے کے آثار سامنے آ رہے ہیں۔
اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔